السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو انسان کی سب سے پہلی دعا کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون سی ہے اور اس کی سٹوری کیا ہے۔ جو سب سے پہلی دعا آدم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا مٹی کے ساتھ، تو بنانے کے بعد روح پھون کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا، اینجل سے، کہ آپ اس کو سجدہ کریں۔ تو باقی اینجل سب نے تو کر دیا، سجدہ کر لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حکم مان لیا۔ لیکن جو ابلیس تھا نا، یہ تھا تو جنوں میں سے، لیکن یہ بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ اس میں فرشتوں کے ساتھ ہی شامل رہتا تھا۔ یہ ابلیس جو ہے اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کو یہی ہوتا تھا کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں اور اعلیٰ ہوں، میں تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو جو ابلیس ہے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے تو بنایا آگ سے اور یہ ہے مٹی سے، مٹی تو اتنی گندی ہوتی ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا اس بات کو دو صورتوں میں فرمایا۔ ایک تو سورہ آراف میں بھی تقریباً 11 آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہا، تو پھر تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جائے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے میری بات ہی نہیں مانی تو پھر تمہیں میرے پاس یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، اب تیرے لیے وہ مقام نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو اب جو ہے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ تم میرے پاس رہو اور میرے ہی آگے بڑائی کا گھمنڈ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے ذلت دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانو تو باتیں نہ مان کے ہم کیسے عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذات کی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، تو اس وقت تک کرتا رہے جو بھی کرنا ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں ابھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، اور پھر میں ان کو کچھ آگے سے گمراہ کروں گا، پھر پیچھے سے جا کے گمراہ کروں گا، پھر کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو دیکھنا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ شکر گزار نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے رستے پہ نہیں چلیں گے، اور جو اگر تیری رستہ مان لیا تو پھر تو بھی اور تیرے ساتھ وہ انسان بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی یہی بیان کیا ہوا ہے کہ جو آدم ہے نا وہ تو میرا بہت اچھا انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ جنت میں جہاں چاہے تم لوگ جاؤ، سیریں کرو، کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، عیش کرو، تمہیں یہاں نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ لگے گی، نہ سردی، نہ گرمی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا سا لباس ایسا پہنایا ہوا تھا جسے نہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی اتنی گرمی سردی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ ویسے بھی جنت تھی اس وجہ سے بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ آدم بھی میری بات مانتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایک درخت ہے نا، اس کے سوا تم ساری چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن اس جو ہے نا درخت کو تم نے نہیں کھانا۔ اب شیطان کو تو بہت غصہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو باہر نکال دیا ہوا تھا جنت سے بھی اور آسمانوں سے بھی نیچے۔ اب وہ جاتا چکر لگاتا رہتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کہ میں اب کیسے ان کو نہ بہکاؤں کہ یہ بھی ادھر سے جنت سے انہیں بھی نکالوں۔ تو پھر جو ہے اس نے ابلیس نے ایک دن جب کافی عرصہ گزر گیا تو کوئی اتنا زیادہ یاد بھی نہیں رہا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ایک دن جا کے نا تو ابلیس نے اب ان کے دل میں وسوسہ سا ڈالا کہ یہ درخت ہم نے کبھی نہیں چکھا۔ تو ابلیس نے کہا اگر یہ درخت آپ چکھ لیں نا اس کا فروٹ، تو یہ تو اتنا ٹیسٹی ہے، اور پھر اس سے ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ کھا لیں تو پھر تو بندہ موت ہی نہیں آتی، پھر تو بندہ جوان ہی رہتا ہے، پیارا ہی رہتا ہے، خوبصورت ہی رہتا ہے، اور جی یہ ہے کہ اینجل بن جاتا ہے۔ تو اس نے اس سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے ابلیس نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہوا ہے تاکہ تم ہمیشہ والی زندگی نہ تمہیں مل جائے اور تم اینجل نہ بن جاؤ اور اتنے پیارے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے روکا ہوا ہے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو آج چکھ کے دیکھ ہی لیتے ہیں اس کو، اور انہوں نے پکڑا اور نہ ٹیسٹ کیا، کچھ خود بھی کھایا، کچھ حضرت حوا کو بھی دیا، اور جیسے ہی انہوں نے کھایا نا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لباس دیا ہوا تھا اب ان کا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو ان کی سکن واضح ہو گئی، تو انہیں تو شرم آنے لگی، انہوں نے کہا ہو شیم ہو گئی ہے یہ، اب ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے نا جنت کے کچھ پتے وغیرہ لیے اور وہ اپنے آگے آگے رکھنے لگے اور پیچھے رکھنے لگے، اور پھر اب وہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، مجھے تو نہیں کھانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ شیطان نے کیوں مجھے وسوسہ ڈالا اور میں نے چکھ لیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے نا توبہ استغفار کرنے لگے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں، تو پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی۔ کون سی دعا تھی بھلا؟ یہی دعا تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہمیں نہ سیدھے رستے پہ لے کے آیا تو ہم تو بہت زیادہ گھاٹے میں چلے جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے یہ بات سکھائی تھی، یہ والی دعا۔ پھر انہوں نے یہی دعا پڑھی، حضرت آدم نے اور اماں حوا نے دونوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ دونوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن اب اس کا میں ٹیسٹ لوں گا کہ آپ دوبارہ بھی میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب یہ ہے کہ تم لوگ بھی زمین پہ جاؤ اور شیطان بھی زمین پہ، تم دونوں جاؤ زمین پہ، اور زمین کے اوپر تم لوگ جو ہو نا ایک دوسرے کے دشمن ہی ہو، اور جب تک رہنا ہے تم لوگوں نے ادھر ہی زندہ رہنا ہے، اور ادھر ہی تم لوگوں کو موت آئے گی، اور ادھر سے میں اٹھاؤں گا دوبارہ، اور میں اٹھا کے دیکھوں گا کہ انہوں نے میری بات مانی کہ نہیں مانی۔ اگر مانی ہوگی تو پھر تو آپ دوبارہ
اس میں جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر میری بات نہ مانی ہوگی تو پھر میں اپنی جنت کو گندہ نہیں کرنا چاہتا، پھر میں جنت میں نہیں لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ تو سورۃ بقرہ میں کہا تھا، اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو بھی جب بھی میں ہدایت بھیجوں گا اپنے میسنجر کے ذریعے یعنی پیغمبروں کے ذریعے، یا میں ویسے آپ لوگوں کے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی اچھائی برائی کی تمیز رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میسنجر بھی بھیجتے ہیں تاکہ میرا انسان سیدھے کام ہی کرتا رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تو میری بات مانتا رہے گا، اینڈ والے دن پہ میں دیکھوں گا جس نے میری بات مانی ہوگی اس کو تو میں جنت میں بھیجوں گا، اور جس نے میری بات نہ مانی ہوگی تو اس کو پھر میں جنت میں نہیں بھیجوں گا، پھر شیطان بھی اور انسان بھی دونوں پھر دوزخ میں جائیں گے۔ تو بچوں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ایک تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہتی رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں بھول بھی جاتا ہے، بھول کے ہم کوئی غلط کام کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ استغفار کر لینا چاہیے، ہمیں یہی دعا پڑھ لینی چاہیے یا کوئی بھی، اور کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں لے کے جائیں گے۔ تو بچوں اچھا، خدا حافظ۔ آج کی سٹوری اتنی ہی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی اور دعا بتاؤں گی۔ خدا حافظ۔